السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کے اندر مختلف نظریات کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کبھی بھی ایک نظریے اور ایک مذہب پر اکٹھی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کبھی کسی ایک خیر یا شر پر جمع ہو سکی۔ دنیا میں کئی مذاہب موجود ہیں، جن میں دو بڑے مذہب ہیں، عیسائیت اور اسلام۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام آخری مذہب ہے، اور اب اسلام ہی نجات دہندہ ہے۔ جس طرح ہم اسلام کی سچائی کے دعوے دار دنیا میں رہتے ہیں، اسی طرح اسلام کو جھٹلانے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، جو اپنا مواد انٹرنیٹ پر ڈالتے رہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر جماعت، ہر پارٹی کی طرح ہر مذہب کے ماننے والوں کو اعتراضات و الزامات کا سامنا رہتا ہے۔ میرا تعلق چونکہ مذہب اسلام سے ہے، انٹرنیٹ پر اسلام مخالف مواد جب میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو ہر طرح کے خلل سے بچنے کے لیے اس کو نظر انداز کرنے میں عافیت سمجھتا ہوں۔ اس طرح میں اپنی ذات تک تو اپنی دین و ایمان کی حفاظت کر لوں گا، مگر کروڑوں مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کیسے ہو پائے گی؟ یہ سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نیٹ پر موجود ایسے مواد کو نظر انداز کرنے کی بجائے پڑھ کر اس کی تردید میں تسلی بخش کام کیا جائے، جس سے نہ صرف معترضین لاجواب ہو جائیں بلکہ ذہنوں میں اٹھنے والے اشکالات بھی حل ہوتے جائیں۔ گو کہ اس پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، تاہم میرا ایک اپنا ذوق بھی ہے۔ میں بھی اس پر کام کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی آیات میں قطعاً کوئی تضاد نہیں۔ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں آپ بہت سارا اختلاف پاتے۔ اس کے باوجود معترضین نے قرآن کی آیات میں ٹکراؤ اور تضاد کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ عام سادہ لو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جہاں نہیں بھی بنتا تھا وہاں پہ بھی تضاد ظاہر کرنے کی کوشش کی، جس کی نہ تو عقلی طور پر کوئی گنجائش ہے اور نہ علمی طور پر اس کی کوئی حیثیت رہتی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے، ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بھی باعث ہدایت ہے۔ معترضین کا کہنا ہے کہ یہ تضاد ہے، ایک جگہ متقین کے لیے باعث ہدایت بتلایا گیا اور دوسری جگہ لوگوں کے لیے اس کو باعث ہدایت بتلایا گیا، تو متقین اور لوگوں کے الفاظ یہ باہم متضاد ہیں، حالانکہ یہ تضاد ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ ہدن دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے راستہ دکھانا اور ایک معنی ہے راستے پر چلانا۔ متقین کو قرآن پڑھ کر راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کو قرآن پڑھ کر راستہ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جس طرح راہبر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، راہبر اس کو بھی کہتے ہیں جو راستہ بتلا دے، اور راہبر اس کو بھی کہتے ہیں جو راستے پر لے کر چل پڑے۔ تو یہ ہیں وہ اعتراضات۔ اس طرح اور بھی بہت سارے اعتراضات آپ کو انٹرنیٹ پر ملیں گے۔ ہم انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے وہ ڈسکس کریں اور آپ کے ذہنوں میں پائے جانے والے اشکالات کا تسلی بخش تدارک بھی کر دیں۔